دلوں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ بڑا انوکھا سا موضوع ہے، اور آج ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کم و بیش ہر انسان کے ساتھ وہ چیز ہوتی ہے اور وہ انسان کو راہ راست سے بھٹکاتی ہے۔ آج کا موضوع ہے انسان اور شیطان۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یعنی اے لوگو شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان وہ ہے کہ جس کے دشمن ہونے کا خود قرآن بھی اعلان فرما رہا ہے، اور جب وہ ہمارا دشمن ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن کس طریقے سے ہم پر وار کرتا ہے، کس طرف سے آتا ہے اور کیسے کیسے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کے اس سلسلے میں ہم مفتی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیطان آخر ہے کیا، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ انسان کو کیسے راہ راست سے بہکاتا ہے، اور بہت سی باتیں اور بہت سے سوالات۔ آئیے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، شیطان کسے کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے جو شیطان ہے وہ مر چکا ہے یا وہ مرے گا یا اسے موت آئے گی یا نہیں آئے گی، اور شیطان کی جو زندگی ہے اس کی عمر ہے وہ کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ شیطان جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جو لغت کے اعتبار سے معنی ہے وہ ہوتا ہے دور ہونا، یا جو شاید دور ہے تو اس کے اوپر عربی زبان کے اعتبار سے شین، پا اور نون کا مادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ یہ استعمال بھارت صرف شیطان کے حوالے سے کیا جاتا ہے، ہر دور والی شے کو یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ شیطان چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ کلام عرب کو اگر دیکھا جائے اور قرآن مجید اور احادیث طیبہ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ لفظ شیطان یہ صرف ایک فرد خاص ابلیس کے ساتھ خاص نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان بہکاتا ہے، تو ہمارے ذہن میں پہلا تصور آتا ہے ابلیس کا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا تصور وہ آتا ہے اور معروف اس اعتبار سے ہے۔ لیکن کلام عرب میں ہر وہ شے جو نہایت سرکش اور نہایت ہی بد خصلت اور نہایت شریر ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جانور بھی بہت شریر ہو، بڑا سرکش ہو، کوئی بات ہی نہ مانتا ہو، ہر چیز میں اڑتا ہو، تو اگرچہ وہ جانور ہو اس کے لیے بھی لفظ شیطان استعمال کرتے ہیں۔ سرکش اونٹ کے لیے بھی لفظ شیطان کا استعمال کلام عرب کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی انسان ایسا ہے جو بہت زیادہ سرکش ہے، بہت زیادہ شریر ہے، بہت زیادہ فتنہ پرور ہے، فتنہ انگیز ہے، فتنہ اٹھانے والا ہے، تو اس کے لیے بھی کلام عرب کے اندر لفظ شیطان استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر یہ استعمالات موجود ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، فرمایا کہ یوں ہی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، ہر نبی کے دشمن ہوتے تھے، فرمایا کہ ہر نبی کے دشمن بنائے شیاطین الانس والجن،
इंसानों के शयातीन और जिन्नों के शयातीन। तो मतलब ये हुआ कि इंसानों में भी शयातीन हैं, जिन्नात के अंदर भी शयातीन हैं। तो शैतान तन्हा एक फर्द नहीं है, ठीक है, बल्कि ये इस पूरी जिन्स का नाम है कि जिनके अंदर सरकशी का मादा पाया जाता है, हट धर्मी का मादा पाया जाता है, और जिनके अंदर शर और शरारत और शर अंगेजी का मादा पाया जाता है। अच्छा, इसी तरह कुरान पाक की एक और आयत मुबारक भी है। मुनाफिकीन मुसलमानों के पास आते तो आके कहते कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, जैसे तुम मोमिन हो हम भी मोमिन हैं, लेकिन जब अपने सरदारों के पास जाते जी। तो कहते हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो उसका बयान फरमाया वो भी ये है, व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो मोमिन हैं, हम ईमान लाए। ठीक, लेकिन व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब वो अपने सरदारों के पास जाते हैं, अपने शैतानों के पास जाते हैं, तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो जैसे पहले गैर मुस्लिम थे वैसे ही अब भी गैर मुस्लिम। तो अब यहाँ पर लफ्ज़ शयातीन जो है वो उन मुनाफिकों के सरदारों के बारे में लफ्ज़ यहाँ पर जिक्र किया गया। तो इससे पता चलता है कि लफ्ज़ शैतान जो है इसका इतलाक बड़ा वसी है। हाँ, इसका जो सबसे बड़ा फ़र्द है जिस पर शैतानियत का माना, सरकशी, शर और शरारत का माना सबसे ज़्यादा सादिक आता है, वो इबलीस है। ठीक, तो आप उसे सबसे बड़ा शैतान कह सकते हैं। ठीक, लेकिन उसके नीचे इंसानों के अंदर भी शयातीन होते हैं और जिन्नात के अंदर भी शयातीन होते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक इनकी उम्र का ताल्लुक है, तो चूंकि इंसानों में भी शयातीन हैं, ठीक, लिहाजा उनकी तो जो तबई उम्र है, अगर आजकल के हिसाब से लगाएं तो कहीं 45 होगी, कहीं 50 होगी, ठीक। कहीं 70 होगी, ये भी हो सकता है। जिन्नात की उम्रें जो है ये बड़ी तवील होती हैं, ये कई कई सदियां जो है ये जीते हैं, मौत उनको भी आती है, कई कई सदियां उनकी ज़िंदगी होती है। लेकिन वो जो फ़र्द ख़ास शैतान है, जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, उसके बारे में कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि उसने अल्लाह ताला से कहा था कि ऐ अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, ठीक, अंज़िरनी इला यौमी युबअसून, ठीक, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी अता कर दे। जब तूने लोगों को दोबारा ज़िंदा करना है, मुझे तब तक की ज़िंदगी अता कर दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका मिनल मुनज़रीन, बेशक तुझे मोहलत दी गई, यानी तू उनमें से है जिनको मोहलत दी गई। तो उससे पता चला कि शैतान की जो ज़िंदगी है ये क़यामत तक है, उसको जब क़यामत वाक़ होगी तब उसको मौत आएगी। शैतान ने तो वैसे ये कहा था कि उठाए जाने के दिन तक, ठीक, इसका मतलब ये था कि मौत ही ना आए, ठीक, क्योंकि उठाए जाने के दिन तो दोबारा सबने जिंदा हो जाना था ना। तो अल्लाह ताला ने उसे तब तक मोहलत नहीं दी, ठीक, बल्कि वो जो क़यामत का पहला नफ़ख़ा होगा, ठीक है, जो क़यामत जब वक़ू पज़ीर होना शुरू होगी, उस वक्त तक की मोहलत दी है। लिहाजा उस ड्यूरेशन के अंदर शैतान को भी मौत आएगी। तो जो सबसे बड़ा शैतान है, जिसे इबलीस कहते हैं, उसे तो अभी तक मौत नहीं आई, वो क़यामत के वक्त आएगी। लेकिन इसके अलावा जिन पर लफ्ज़ शैतान का इतलाक़ होता है, इंसानों में से है तो उनकी उम्र के एतबार से उन पर मौत वाक़ होती है, जिन्नात में से है तो उनकी उम्र के एतबार से उन पर मौत वाक़ होती है। जी। हमारे पास कुछ कॉल्स मौजूद हैं, आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल सिलसिला अंधेरे से उजाले की तरफ बहुत प्यारा सिलसिला है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को सलामत बाकरामत रखे। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा यह सवाल है, रहमान नेकी का दर्स देता है और शैतान बदी की तलकीन करता है, लेकिन हर दौर में बदी ताकतवर और गालिब रही है, आखिर ऐसा क्यों? रहमान नेकी का दर्स देता है, नेकी का हुक्म देता है, शैतान बदी की तरगीब देता है जी, और बदी गालिब होती है जी, तो इससे मफहूम गोया यूं निकल रहा है कि जैसे जो शैतान करता है उसको गलबा है, ठीक है जी, और जो खुदा करता है वो मगलूब है। जी, बात ये है कि तकाबुल और मुकाबला जो है वो खुदा का और शैतान का नहीं, बहुत खूब, मुकाबला इंसान और शैतान का है, ठीक है जी, बहुत खूब, या जिन्नात और शयातीन का है। ठीक है, अल्लाह ताला तो असले मालिक है, असले खालिक है, असले हाकिम है, असल फैसला फरमाने वाला है, वो इम्तिहान में डालने वाला है। ठीक, लिहाजा उसका मुकाबला नहीं। अल्लाह ताला तो लफ्ज़ कुन से सारी कायनात पैदा कर सकता है, तो लफ्ज़ कुन से शैतान और सारी दुनिया को फना भी कर सकता है। जी, लिहाजा खुदा का मुकाबला नहीं है। खुदा के मुकाबले में तो कुदरत और ताकत का कोई तसव्वुर ही नहीं हो सकता कि शैतान के हवाले से बात की जाए।
اللہ تعالیٰ نے جو مقابلہ رکھا ہے وہ انسان اور شیطان کے درمیان رکھا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کی قوتیں عطا فرما دی، اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھی مقرر فرما دیا جو ہمیں نیکی کی ترغیب دیتا ہے. اپنی کتابیں بھی عطا فرما دی، اپنے نبیوں کو بھی مبعوث فرمایا. نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اولیاء، علماء، صوفیاء، ان کا سلسلہ چلتا رہا. مجددین آتے رہے، اولیاء کرام آتے رہے، علماء کرام موجود ہیں، وہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ دیتے رہتے ہیں. دوسری طرف سے شیطان ہے. تو مقابلہ انسان اور شیطان کا ہے. شیطان اور رحمان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس سے مقابلہ کیا جائے، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اب بدی کا جو غلبہ ہے کہ چلیں اگر انسان اور شیطان ہی کا مقابلہ قرار دے دیں، یا یقیناً انہی کا مقابلہ ہے، تو شیطان ہر دور میں غالب آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور کے اعتبار سے تو یوں نہیں ہے کہ جہاں پر حقیقتاً اہل ایمان موجود ہیں وہاں تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اہل ایمان ہی غالب آتے ہیں. زمانہ صحابہ کے اندر اگر آپ اہل عرب کو دیکھیں گے کہ جہاں جہاں اسلام پھیل رہا تھا تو وہاں شیطان مغلوب ہی ہو رہا تھا. جہاں وہاں دوسرے خطے کے جہاں ابھی اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا تھا تو وہاں تو تنہا شیطان ہی اپنے سارے کام کر رہا ہے نا. وہاں تو اس کے مقابلے میں نیکی کی دعوت دینے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو لہذا وہاں وہ مقابلے کی صورت نہیں ہے. مقابلے کی صورت تو وہاں کہ جہاں خیر کے داعی، خیر کی دعوت دینے والے موجود ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ شیطان اور اس کے ماننے والے اور اس کی ترغیب اور اس کی ترہیب موجود ہے. مقابلہ وہاں پر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت تو اتنی رکھی ہے کہ ہم شیطان کا بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ہی ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں اور ہم ہی اپنی قوت و طاقت کو استعمال نہ کریں تو یہ ہماری کمزوری ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر و فریب بڑا کمزور ہے. شیطان کا مکر و فریب بڑا کمزور ہے کمزور، لیکن اگر ہم اس سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوں، ہم اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ کمزور ثابت کریں تو پھر وہ ہمارا قصور ہے. تو لہذا جو نیکی اور بدی کا مقابلہ ہے وہ بندے کی نیکی اور بندے کی بدی کا مقابلہ ہے، جس میں شیطان وار کرتا ہے، کبھی انسان جیت جاتا ہے، کبھی انسان ہار جاتا ہے. تو اسے رحمان اور شیطان کے مقابلے کے اعتبار سے نہیں دیکھا جا سکتا. جی نیکسٹ کال چلا دیجیے. مولانا صاحب، جیسا کہ ہم آپ ہی لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں کہ اللہ عز و جل انسان کے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے، لیکن شیطان کو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے زبردست قوت بھی دی ہے. اس متضاد رویے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں اس میں تضاد تو خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے. یہ قرآن پاک کے اندر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا کہ ہم بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہے اپنے علم کے اعتبار سے کہ ہم اپنی ذات کو اتنا نہیں جانتے جتنا خدا ہمیں جانتا ہے. ہم اپنی ذات پر اتنی قدرت نہیں رکھتے جتنا خدا ہماری ذات پہ قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہونا تو اس اعتبار سے. اب اس میں شیطان کو طاقت دینے کے ساتھ تو آپس میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں. جو ہم نے کم از کم منطق یا مختلف چیزوں میں پڑھا ہے کہ تقابل تضاد، تقابل عدم و ملکہ جو بھی ہوتا ہے وہ یہاں پر تو وہ پایا نہیں چاہ رہا. اللہ تعالیٰ شارک سے زیادہ قریب ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے. اچھا، اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کر انسان سے پیار کرتا ہے. 70 ماؤں کا لفظ مشہور ہے لیکن حدیث صحیح کے اندر ماں سے زیادہ پیار کا تذکرہ ہے. ماں سے زیادہ پیار اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے رحمت و راحت کے جو اسباب کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے ہزاروں گنا زیادہ کیے ہوئے. سبحان اللہ، بہت خوب. بے شک بے شک، اللہ اکبر. یوں نہیں ہے کہ اب ہر چیز کے اندر اب ماں کا اور خدا کا تقابل کرنا شروع کر دے کہ جناب ماں کو جو ہے نا وہ نکمے بھی پیارے، ماں کو نافرمان بھی پیارے، تو خدا کو بھی نافرمان پیارے. ایسا نہیں ہے. عام طور پہ یہ روایت، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے اور اس کا مطلب جو ہے وہ عمومی طور پہ جو ہے نا وہ غلطی کی طرف لے جایا جاتا ہے، غلط لیا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ ماں جس قدر اسباب آرام و راحت اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسباب آرام و راحت، دنیا و آخرت کی رحمت، دنیا و آخرت کی ہدایت، دنیا و آخرت کی آسانیوں کے اسباب بندے کے لیے پیدا کیے ہوئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. لہذا اب یہ جو ماں کی محبت کے ساتھ تقابل والا معاملہ ہے تو اب اس کے ساتھ شیطان کے تقابل کی کوئی صورت نہیں بنتی. اب رہی یہ بات کہ جب بندہ
جب اللہ تعالیٰ اتنا پیار فرماتا ہے تو اس نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، دارالامتحان بنایا۔ امتحان کے اندر ہی اگر آپ ماں کا رویہ دیکھ لیں جی تو آپ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں۔ ماں کی اولاد کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اسے بہترین ٹیچر پرووائڈ کرے، ٹھیک، اسے گھر پہ پڑھنے کا کہے کہ بیٹا پڑھا کرو، اسٹڈی کیا کرو، ہوم ورک کیا کرو، محنت کرو، تیاری کرو۔ یہ نہیں ہوگا کہ امتحان والے دن جو ہے وہ ماں اس کو اس کا پرچہ بھی حل کر کے دے دے، ٹھیک، یا جو ہے ممتحن کو بول دے کہ تم نے پرچہ بہت آسان بنانا ہے، ٹھیک، یا اس کو جو ہے وہ نقل مارنے کے لیے پرچیاں اس کی جیب میں ڈال دے۔ یہ ماں کی شفقت نہیں کہلاتی۔ تو دنیا دارالامتحان ہے۔ ٹھیک، اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت یہ فرمائی کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ امتحان کس کس چیز کا ہے، لہذا اس کے اعتبار سے تیاری کر لو۔ بہت خوب، جس چیز سے تیاری کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمیں فراہم کر دی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عطا فرمائے، اپنی کتابیں عطا فرمائیں، اپنی ہدایت ہمیں عطا فرمائی، ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، وعد و نصیحت کرنے والے موجود ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں سے بڑھ کر عطا فرما دی۔ جی، اب یہ نہیں ہے کہ ہم بولے کہ جناب چونکہ اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے لہذا امتحان ہی نہ لے، نہیں، وہ تو اس دنیا کی جو تکوینی حکمت ہے وہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ ٹھیک، دنیا کے بارے میں یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ دارالامتحان ہے، یہاں امتحان ہے۔ امتحان کے اندر بندے کو محنت کرنی ہی کرنی ہے، لہذا اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان کو بھی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ بندے کو اس اعتبار سے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور بندے کو صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت خوب۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے صحیح مفہوم اس بات کا کہ اللہ کریم اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، تو اس کا جو درست مفہوم ہے وہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ اچھا مفتی صاحب، پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے شیاطین الانس والجن اس حوالے سے گفتگو فرمائی کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ انسان جو ہے ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، فرشتے وہ نور سے پیدا ہوئے، تو جو شیطان ہے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ شیطان کس سے پیدا کیا گیا یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ایک جگہ پر تو خود شیطان کا اپنا بیان ہی موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اور شیطان سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، جب میں نے تجھے حکم دیا اس کے باوجود تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے آگے سے جو آرگیو کیا، جو آرگومنٹ آگے سے دیا، اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، ٹھیک، اے اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، ٹھیک، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ٹھیک، تو یہاں پر بڑا واضح طور پہ خود قرآن پاک کی آیت کے اندر موجود ہے کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، جسے اس نے کہا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان جن ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیت کے اندر ہی موجود ہے کان من الجن، کہ اس کا تعلق جنات سے ہے۔ اور جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، ٹھیک، کہ انسانوں سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا بغیر شعلے والی آگ کے، ٹھیک، بغیر شعلے والی آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا، اور یہ جنوں کی پیدائش انسانوں سے پہلے تھی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا خلق الجان من مارج من نار، سورہ رحمان کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا من مارج من نار، آگ کے بغیر دھوئیں والے شعلے سے پیدا کیا۔ تو یہ دونوں آیتیں جو ہے، یعنی شیطان نے جو خود کہا وہ بھی، اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا بیان فرمایا اس کے اندر بھی ہے کہ شیطان جو ہے یہ آگ سے پیدا کیا۔ تو یہ چونکہ جن، اس کی جنس جو ہے وہ جنات ہے، یہ جنات میں سے ایک جن ہے، اور جنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیے۔ تو انسان مٹی سے ہے، فرشتے نور سے ہیں، اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے۔ ایک کنفیوژن آ جاتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ جن ہے، جن آگ سے پیدا کیا گیا، تو اگر یہ جن ہے تو جو قرآن میں سجدے کا حکم ہے وہ تو فرشتوں کے لیے تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرو۔ تو جب یہ حکم فرشتوں کے لیے ہے اور ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے ہے، تو گویا یہ حکم اس کے لیے تھا ہی نہیں۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے تو حکم ہی نہیں ملا وہ سجدہ کیوں کرے، تو پھر اس کو سزا کیسی؟
देखिए ये इश्काल जो है तफसीर की किताबों में ये जिक्र किया जाता है ٹھیک کہ قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ ہیں اس موضوع کے اوپر، ایک جگہ اذ قال ربک للملائکۃ، ایک جگہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. ٹھیک تو اب اس کے اوپر یہ سوال آتا ہے کہ جب حکم ہی فرشتوں کو ہے ٹھیک ہے اور شیطان کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں اور قرآن پاک میں موجود ہے کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، جی کان من جن تھا. الجن جی یہ جن تھا، کان من الجن، یہ جن تھا. جنوں کو تو حکم نہیں تھا، فرشتوں کو حکم تھا. ٹھیک ہے اب جو حکم ہے ہی کسی اور کو جی اور اس کو ہے ہی نہیں، اگر یہ اس پہ نہیں عمل کرتا تو اس کو سزا کس بات کی ہے، اس کو وعید کس بات کی؟ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کے اندر جب یہ بیان کیا گیا کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کو بغیر اس کو حکم کے تو سزا نہیں دی. جی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی اور اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں آدم کو سجدہ کیا، جیسے آیت کے اندر ہی موجود ہے کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا. تو قرآن پاک کی دوسری جگہ پر آیت کے اندر ہی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا. اس سے پتہ چلا کہ شیطان کو بھی سجدے کا حکم تھا، للملائکہ کے الفاظ کے اندر نہیں تھا، ٹھیک لیکن دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کیوں نہیں سجدہ کیا. ٹھیک. تو اس سے پتہ چلا کہ اسے بھی حکم تھا. جی. یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں فرشتوں کا تذکرہ ہے وہاں شیطان کا تذکرہ نہیں ہوا، لیکن اگر ایک جگہ تذکرہ نہیں ہوا اور دوسری جگہ وہ تذکرہ موجود ہے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ شیطان کو بھی حکم دیا گیا تھا. ایک بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، ٹھیک جنات کا مرتبہ ان سے نیچے ہے. اب اس کو یوں سمجھ لے کہ جب ایک ایسا کام کہ جس کے کرنے کا بڑوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے تو چھوٹے تو خود بخود اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. جی جیسے ہم یہ کہیں کہ بھائی میرے کمرے کے اندر بڑے سے بڑا افسر بھی آئے گا نا تو نوک کر کے اور اجازت لے کے آئے گا. ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب چوکیدار ایسے منہ اٹھا کے چلا رہا، وہ بولے آپ نے بڑے بڑے افسر بولا تھا. ٹھیک ہے بڑے بڑے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جب ایسا جملہ کہا جائے کہ بھائی میرے کمرے میں بڑے سے بڑا افسر بھی آئے گا ٹھیک ہے تو پوچھ کے آئے گا اور پرمیشن لے کے آئے گا. جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بڑوں کو بلا اجازت آنے کی اجازت نہیں ہے تو جو چھوٹے ہیں ان کو بطریق اولا بغیر اجازت آنے کی اجازت نہیں ہے. جی تو یہاں پر بھی یوں ہے کہ فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کرو سجدہ، ٹھیک آدم کو سجدہ کرو. اور مقصد کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار اور اس کا ظہور. تو فرشتے جو برتر تھے، جن کا مقام و مرتبہ بلند تھا، جب انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرو تو جو ان سے کم درجے والے جنات تھے ان کو تو بطریق اولا حکم تھا کہ تم بھی سجدہ کرو. اور اس حکم کی تائید پھر خود اس آیت سے ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شیطان کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا. جی کال ہے چلا دیجئے. ماشاء اللہ عز و جل، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ شیطان ایک ہے یا زیادہ؟ شیطان ایک ہے یا زیادہ؟ جی شیطان جو ابلیس ہے وہ تو ایک ہی ہے، جس کا نام ابلیس ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن آگے اس کی ذریت ہے وہ بھی شیاطین ہی. جیسے قرآن پاک کی آیت بھی شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیاطین اور جنات کے شیاطین. انسانوں میں بھی شیاطین ہیں، جنات کے اندر بھی شیاطین ہیں. اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر شیطان کی ذریت کا بار بار تذکرہ موجود ہے. ایک جگہ فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. ٹھیک تو شیطان اور اس کا قبیلہ یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے. وَذُرِّيَّتَهُ، شیطان کی ذریت، اس کا بیان بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو شیطان تنہا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے لشکر ہیں.
اس کے ساتھ اس کی اولاد ہے، اس کے ساتھ اس کے معاونین ہے. ابلیس ایک ہے، لیکن اس ابلیس کی آگے نسل اور اس کا قبیلہ یہ بہت سارے ہیں. آپ نے فرمایا کہ شیطان مختلف جگہوں سے دیکھتا ہے، اور پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمارے دل کے خیالات کو جانتا ہے، ہماری جو نیتیں ہیں ان کے احوال کو جانتا ہے، اور بھی اس کے پاس بہت سی طاقتیں ہیں. تو یہاں پر جو بدی کی طاقت ہے اس کے پاس تو بہت زیادہ طاقتیں ہیں، لیکن جو نیکی کے نمائندے ہیں فرشتے، ان کے پاس اتنی طاقتیں نہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، شیطان کی اور جنات کی جو طاقتیں ہیں کئی اعتبار سے وہ بہت زیادہ ہیں. یعنی شیطان کی طاقت اور جنات کی قوت ہم جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس میں واقعی مثال کے طور پہ جنات اڑ سکتے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے. ٹھیک. جنات ایک جگہ سے دوسری جگہ سیکنڈ کے اندر جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے. اب تو ہم اڑ سکتے ہیں نا مقصد. نہیں، ہم نہیں اڑ سکتے، وہ جہاز اڑتا ہے، ہم اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو جنات جو ہے وہ اڑ سکتے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے. ٹھیک. اچھا، جنات جو ہے وہ دور دراز سے چیزیں یوں سیکنڈز کے اندر لا سکتے ہیں، ہم نہیں لا سکتے. لیکن جہاں پر ہمارا اور اس کا ٹکراؤ ہے وہاں کا معاملہ مختلف ہے. ایک آدمی کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، بہت ساری قوتیں ہیں، بہت سارا اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ہمارے مقابلے میں نہیں ہیں. ٹھیک. جہاں ہمارے مقابلے کی بات ہے وہاں دیکھیں گے کہ وہاں ہمارے اندر مقابلے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی یا نہیں رکھی. ٹھیک. تو شیطان کے اڑنے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں. وہ دور دراز سے چیزیں لے آتے ہیں تو یہ اس کی مرضی ہے نا، ہمارا اس کے اندر نہ فائدہ نہ نقصان ہے، کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک. تو کیا ہم وسوسوں کا مقابلہ کر سکتے یا نہیں؟ ٹھیک. وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کیا ہم اس کے بہکانے کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ ہمیں گناہ کی ترغیب دیتا ہے، کیا گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی یا نہیں رکھی؟ اگر آپ اصل مقابلے والی جگہ کے اعتبار سے دیکھیں ٹھیک ہے تو اس جگہ کے اندر آ کے پتا چلے گا کہ انسان کو طاقت اللہ تعالیٰ نے پوری دیا مقابلے کی. ٹھیک. اس کو یوں سمجھ لیں، دو پہلوانوں کا مقابلہ ہے. ایک پہلوان کھرپتی ہے اور ایک پہلوان بیچارہ لکھپتی بھی نہیں. ٹھیک ہے. ایک پہلوان کے پاس محلات ہیں، ٹھیک. دوسرے کے پاس جھونپڑی ہے. ٹھیک. کیا اس کے محل یا اس کے اربوں خربوں روپے کی وجہ سے ان کے پہلوانی کے مقابلے پہ فرق پڑے گا؟ نہیں، ایسا نہیں. وہ خارجی چیزیں. ٹھیک. وہ ساری اس کی صلاحیتیں، اس کی طاقتیں وہ خارجی ہیں، اس کی جو پاورز ہیں وہ خارجی ہیں. جہاں مقابلہ آئے گا وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں طاقت کے اعتبار سے ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ٹھیک. اسی طریقے سے شیطان اڑ سکتا ہے، ہم نہیں اڑ سکتے. تو بھائی ہم نے اڑ کے تھوڑی مقابلہ کرنا ہے اس کا. ٹھیک ہے. شیطان دور دراز سے کچھ چیزیں لا سکتا ہے، ہم نہیں لا سکتے اس طریقے سے. تو بھئی ہم نے ہمارا چیزیں لانے کے اندر تھوڑی مقابلہ ہے اس کے ساتھ. اچھا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، تو ہمارا دیکھنے کا مقابلہ تو نہیں آپس کے اندر. مقابلہ کس چیز کے اندر ہے؟ مقابلہ اس چیز میں ہے کہ شیطان ہمیں برائی کرنے کی ترغیب دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہم نے اس دعوت کا مقابلہ کرنا. ٹھیک. اس نے ہمیں دعوت دی گناہ کی، ہم نے نیکی کی. اس نے کہا نماز چھوڑ دو، ہمیں نماز پڑھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی. اس نے کہا گانے سنو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے گانے نہ سننے کی طاقت دی. اس نے کہا بدکاری کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کی طاقت دی ہوئی ہے. اس نے کہا سود کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق حلال کے ذریعے عطا فرمایا. اس نے کہا شراب پیو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچنے کی طاقت دی ہوئی ہے. تو دیکھیں، جہاں مقابلہ ہے وہاں پر شیطان کی طاقتیں ہم پر حاوی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم پر حاوی اس صورت میں ہوتی ہیں کہ جب ہم ہی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں. ٹھیک. دو پہلوان تو برابر درجے کے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا مار کھایا جا رہا ہے. تو قصور اس کا اپنا ہے، دوسرا اس پہ غالب نہیں آ رہا. بیسیکلی یہ خود ہی اپنے ہاتھ توڑ کے بیٹھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی. اب جو لوگ شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دیتے ہیں، شیطان بولتا ہے بد نگاہی کرو، وہ نگاہ جھکا لیتے ہیں. شیطان کہتا ہے شراب پیو، وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. شیطان کہتا ہے سود کھاؤ، وہ کہتے ہیں بھوکا مرنا قبول ہے، سود نہیں کھائیں گے. تو جو مقابلے پہ آتے ہیں وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں شیطان خود کہتا ہے کہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے اوپر میرا کوئی زور نہیں چلتا، میرا زور نہیں چلتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہمیں پوری دی ہوئی ہے. اب مقابلے کے اندر ہم مقابلے پہ آتے ہیں یا اپنے ہاتھ بالکل ڈھیلے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہمارا پرابلم ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب کے اس جواب سے کم از کم میرے دل کو تو بہت تسلی ہوئی ہے کہ شیطان جو ہے اس کے پاس طاقتیں ہیں،
لیکن ایسی طاقتیں نہیں ہیں کہ وہ ہم پر حاوی ہو جائے۔ اللہ کریم نے ہمیں بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے طاقتیں دی ہیں۔ اگر وہ ہمیں برائی کا مشورہ دیتا ہے تو ہم اس مشورے کو رد کر سکتے ہیں، اگر وہ ہمیں برے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو ہم اچھے راستے کی طرف چل سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم تمام کو شیطانی وساوس سے محفوظ فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے، انسانوں میں بھی شیطان کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ انسانوں میں کون سے لوگ شیطان؟ کون سے لوگ شیطان؟ جی شیطان کا معنی میں نے عرض کیا جو کلام عرب کے اندر ہے کہ جو نہایت سرکش ہے، جی نہایت بدخصلت ہے اور نہایت شریر ہے، وہ شیطان ہے۔ اب جو خدا رسول کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتے ہیں، جو انتہائی شر انگیز اور فتنہ باز لوگ ہیں، لوگوں کے درمیان لڑائیاں کروانا، ان میں دنگا فساد کروانا، ان کو آپس کے اندر لڑوانا، جو یہ کام کرتے ہیں تو انسانوں کے اندر وہ شیطان ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو منافقین کے سردار تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو پہلے سے کہہ کے رکھتے تھے کہ تم نے بات نہیں ماننی، تم نے سن کے آ جانا ہے اور بس وہاں بول دینا کہ جی ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے ایمان قبول کر لیا، لیکن دل سے قبول نہیں کرنا اور بعد میں پھر مسلمانوں کو ورگلانا۔ تو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کروانا، ان کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرنا، ان کے اندر گروپ بندی کی کوشش کرنا، یہ منافقین کا کام تھا، جس کے اوپر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو جو لوگ بھی سرکش ہیں، جو فتنہ انگیز ہیں، جو گمراہی پھیلاتے ہیں، جو شیطانیت پھیلاتے ہیں، جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، جو مسلمانوں کے اندر تباہی اور بربادی چاہتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن پر شیاطین کا اطلاق ہوتا ہے۔ جی نیکسٹ کال چلا دیجیے۔ شیطان کو کس چیز نے روکا تھا کہ آدم کو سجدہ نہ کریں؟ شیطان کو کس چیز نے روکا تھا؟ جی شیطان کو اس کے نفس نے روکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ شیطان کو اس کے نفس نے روکا تھا۔ انسان کی برائی کی طرف جو رغبت ہوتی ہے اس کے پیچھے دو عوامل ہیں، ٹھیک، ایک شیطان اور ایک نفس۔ شیطان ایک خارجی عامل ہے جو باہر سے برائی کی دعوت دیتا ہے، نفس ایک اندرونی عامل ہے جو اندر سے انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اس نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھی بات کا الہام حاصل کرنے کا بھی ملکہ رکھا ہوا۔ ٹھیک، تو شیطان جو تھا اس کو کسی دوسرے شیطان نے گمراہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا۔ اس کے نفس نے ہی اس کو کہا تھا کہ تو بہت بڑا ہے، تو آگ سے پیدا کیا گیا، تو کیسے اپنے سے نیچے والے کو سجدہ کر سکتا ہے؟ تو شیطان کا نفس تھا جس نے شیطان کو گمراہ کیا تھا۔ اور اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے میں جو سرکش شیطان ہے وہ تو قید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بندے پھر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی وہ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان تو قید ہوتا ہے، نفس قید نہیں ہوتا۔ ٹھیک، نفس تو بندے کے اندر ویسے کے ویسے ہی موجود ہوتا ہے۔ تو جو رمضان کے اندر گناہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک جو علماء کا ایک جو ہے نا قوی رائے یہ ہے کہ وہ انسان کا نفس ہوتا ہے جو اس سے رمضان کے اندر بھی گناہ کرواتا ہے۔ تو شیطان کو اس نے نفس نے گمراہ کیا تھا۔ ایک بہت خوبصورت سوال ہے مفتی صاحب، یاسر اقبال ہیں فیس بک پہ، وہ پوچھ رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے یہ جو ہمزاد ہے اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیا چیز ہے اور یہ ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہمزاد تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کس معنی میں؟ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا، ٹھیک، اور ایک اس کے ساتھ جن مقرر فرمایا جسے قرین کہتے ہیں۔ جی ٹھیک، فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اچھی بات کی تلقین کرتا ہے، ٹھیک، دل میں جو اچھے خیالات آتے ہیں وہ اس فرشتے کی طرف سے آتے ہیں، ٹھیک، الہام خیر اسے کہا جاتا ہے، اور ویسے اس کو ملہم کہا جاتا ہے، الہام کرنے والا۔ دوسرا انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو انسان کو برے برے خیالات اس کے دل میں ڈالتا ہے، برائی اس کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اس کا دماغ جو ہے نا الٹی سیدھی چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کے دماغ میں چیزیں ڈالتا ہے کہ دیکھ، جس کو دیکھنا ناجائز ہے اس کو دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس طرح کی بات ارشاد فرمائی، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دی، یہ کہ مجھے اس سے
سلامتی میں رکھا تو اب وہ مجھے برائی کی بات میری طرف نہیں القاء کرتا. تو لہذا ہر انسان کے ساتھ یہ ہمزاد والا معاملہ جو یہ ہے. جی اچھا مفتی صاحب، شیطان دل میں وساوس ڈالتا ہے اور شیطان مختلف طریقوں سے ہم پہ حملہ کرتا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے، تو کیا اللہ رب العزت نے اس دشمن کے خلاف ہمیں کوئی شیلڈ بھی دی ہے، کوئی ڈھال بھی دی ہے کہ اس کو ہم استعمال کریں اور اس دشمن سے بچ جائیں؟ دیکھیں، شیطان کے خلاف ڈھال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بذات خود یہ جو مشہور ہمارا جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، یہ جو تعوذ ہے یہ شیطان کے مقابلے میں بہت بڑا ہتھیار ہے. اسی لیے کبھی وسوسے آئیں تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ بار بار پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. یہ شیطان کے مقابلے میں ایک ہتھیار کی طرح شیطان بھاگ جاتا ہے. ایک تو یہ. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کچھ ایسی جنرل چیزیں ہیں کہ جس انسان کے اندر وہ ہوتی ہیں وہ شیطان سے بڑا جاندار انداز کے اندر مقابلہ کر لیتا ہے. وہ کیا ہے؟ خوف الہی. جس کے دل میں خدا کا ڈر موجود ہے، شیطان کا ہر وار دینا یوں پھسل کے گزر جاتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ اسے شیطان کے ہر وار سے محفوظ کر دیتا ہے. ایک آدمی کے دل و دماغ کے اندر یہ رچا بسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے گناہوں پر مجھے جہنم کی سزا دے گا. اب گناہ کی کوئی ترغیب سامنے آتی ہے تو یہ جو اس کا ایمان کامل ہے، جو خوف خدا کی صورت میں، یہ جو استحضار قلبی کی صورت میں جو اس کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ اسے اس گناہ سے روک دے گی. تو خوف خدا بذات خود ایک بہت شاندار چیز ہے مقابلے کے لیے. اچھا، اسی طرح موت کی یاد، بڑی بڑی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے موت کی یاد بڑی شاندار چیز. موت کی یاد اگر دل کے اندر رچی بسی ہے تو آپ غور کر لیں، ایک آدمی کے سامنے جتنی مرضی برائی کی ترغیب آ جائے، لیکن اگر اس کے دماغ کے اندر موت گھوم رہی ہے نا تو اس کے لیے وہ برائی جو ہے نا وہ کہے گا بھائی چھوڑ دو، میں اس برائی کی طرف نہیں آ سکتا. تو موت کی یاد جو ہے یہ بھی بذات خود اتنی اعلیٰ چیز ہے. اچھا، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اچھی صحبت، نیک صحبت، یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے شیطان سے بچنے کے لیے. جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان سے بچنے کے لیے قلعے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایسا ہی جب تک بندہ اس نیکوں کی صحبت کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ گویا ایک قلعے کے اندر محصور ہے، ایک قلعے کے اندر محفوظ بیٹھا ہوا، اور شیطان کا وار جو ہے وہ اس قلعے کی دیوار پار کر کے نہیں آتا. اس لیے نیک صحبت جو ہے یہ بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. آپ دیکھیں جیسے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ جو اسلامی بھائی، جو لوگ اجتماع میں آتے ہیں اور مختلف صحبتیں اختیار کرتے ہیں، ان کی نیکی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے. بے شک. اچھا، لیکن جو یہ چھوڑ کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے بعد ان کے عمل میں کمی آنا شروع ہو جاتی. ایک بندہ پابندی کے ساتھ اجتماع میں آتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، ذکر و درود کی بھی عادت تھی، گناہوں سے بچنے کا بھی ذہن تھا، خوف خدا کی باتیں بھی تھیں، علم دین کا بھی سیکھنے کا جذبہ تھا. یہ سب ہوتا ہے، آتا رہتا ہے، یہ نیکی کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے. لیکن جب وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتا، اجتماع میں آنا چھوڑ دیتا تو آہستہ آہستہ نمازوں سے سستی، پہلے جماعت چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد فجر چھوٹنا شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دیگر نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی، پھر اس کے بعد دیگر گناہوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بالکل شیطان کے چنگل کے اندر جا پھنستا ہے. تو اچھی صحبت اور نیک اجتماعات اٹینڈ کرنا جو ہے یہ بھی شیطان سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں. اچھا، بعض چیزوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، بعض جگہ پر علم بہت فائدہ مند ہوتا ہے. سبحان اللہ. جیسے شیطان کا وار صرف عملی اعتبار سے نہیں ہوتا، علمی اعتبار سے بھی ہوتا ہے. عمل کے اندر تو یہ ہے نا کہ انسان سے برائی کروا دے. علم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی گمراہی والا عقیدہ وہ اس کے دل کے اندر بٹھا دے. وہاں پر علم جو ہے پھر اس کی بچت کرتا ہے کہ آدمی اپنے علم سے جو ہے وہ اس وار سے بچ جاتا ہے. جی، مدنی چینل کے ناظرین، اگر مفتی صاحب کے جواب کا کنکلوژن کیا جائے تو تعوذ، اعوذ باللہ پڑھتے رہنا کثرت کے ساتھ، بالخصوص جب شیطانی وساوس زیادہ ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو فرمایا وہ خوف خدا ہے. اور خوف خدا کیسے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے؟ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، بالخصوص احیاء العلوم کا مطالعہ کریں کہ جو شخص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتب کو پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ ضرور پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اچھی صحبت ہے اور
علم ہے. مفتی صاحب، انسان پر شیطان جو ہے وہ وساوس کے ذریعے حملہ کرتا ہے، اور ایک سوال جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے، کیا ہر انسان پر شیطان حملہ کرتا ہے؟ یعنی انبیاء بھی انسان ہیں، اولیاء بھی انسان ہیں، اور میرے جیسے عام آدمی بھی انسان ہیں، تو کیا ان تمام کیٹیگریز پر شیطان جو ہے وہ حملہ کرتا ہے؟ دیکھیے، شیطان حملہ تو ہر ایک پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کامیابی اسے کہاں ملتی ہے؟ وہ وہ وہیں پر ملتی ہے کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہے. ٹھیک. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے حوالے سے تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ خود شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ، تیرے چنے ہوئے بندوں پر میرا کوئی زور نہیں ہے، تیرے چنے ہوئے بندوں پر میرا کوئی زور نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے فرمایا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے خاص بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی قابو نہیں ہے. وسوسے شیطان ڈالتا ہے، ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ان وسوسوں سے حفاظت فرماتا ہے. تو شیطان کے وسوسے بہرحال موجود، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے وسوسہ ڈالا تو وہ ایک تکوینی حکمت کے اعتبار سے وسوسہ اس نے ڈالا بھی، اور اس کا اثر بھی ہوا، اور اس کے آگے کے معاملات بھی ہوئے. لیکن بہرحال وسوسہ وہ ہر ایک کو ڈالتا ہے. کالز بھی کچھ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم کالز کی طرف چلیں، تو کال چلا دیجئے. محمد عمیر اتاری، باب المدینہ، کراچی سے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب شیطان بھی آگ سے بنا ہے تو اسے جہنم میں آگ کا عذاب کس طرح ہوگا؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. جہنم کے اندر آگ کا بھی عذاب ہے اور ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جہنم میں دونوں ہی عذاب ہے. یہ قرآن پاک کے اندر زمہریر کا جو تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے تو وہ برفانی عذاب ہے. لہذا پاسبل ہے کہ انسانوں کو جو ہے وہ جو عذاب ہے وہ آگ کے ذریعے ہے، جنات کو جو ہے اس ٹھنڈ کے ذریعے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ آگ سے بنے ہوئے جنات کو، آگ سے بنے ہوئے شیاطین کو آگ کے ذریعے ہی عذاب دے. تو خدا کی قدرت سے یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے. ایک آگ کے اوپر اس سے زیادہ شدید آگ مسلط کی جا سکتی ہے. اچھا مفتی صاحب، جب کوئی وجود موجود ہوتا ہے تو وجود ضرور کسی جگہ ہوتا ہے. ہم انسان ہیں، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں. شیطان کہاں رہتا ہے؟ شیطان کہاں رہتا ہے؟ ایک ہے ابلیس. ٹھیک ہے. جسے مطلق شیطان جب ہم بولتے ہیں نا تو ابلیس مراد ہوتا ہے. ایک ہے شیاطین، اس کا کنبہ قبیلہ اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، اس کے معاونین، اس کے مددگار. یہ سارے جو عام شیاطین ہیں وہ تو بہت ساری جگہوں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ گندگی اور غلاظت والی جگہوں پر ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث مبارک ہے، جب واش روم کے اندر جائیں، استنجا وغیرہ کے لیے جائیں، تو جانے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہاں خبث اور خبائث جو ہے یعنی مذکر خبیث اور مؤنث خبیث، تو یہاں پر اس سے مراد جنات اور جنی ہیں. ٹھیک. تو یہ جو گندگی کی جگہ، غلاظت کی جگہ ہے، یہ وہاں پر ہوتی. اسی طرح جنگلوں بیابانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. اسی طرح کئی جنات ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ضرر نہیں پہنچاتے. اسی طرح جنات جو ہے وہ سمندروں پر بھی ہوتے ہیں، جزیروں پر بھی ہوتے ہیں، ویران جگہوں پر بھی ہوتے ہیں، جنگلات کے اندر بھی ہوتے ہیں. لیکن جو پرٹیکولرلی ابلیس ہے وہ کہاں رہتا ہے، اس کے بارے میں یہ روایات کے اندر موجود ہے، احادیث صحیحہ کے اندر، کہ شیطان اپنا تخت سمندر کی جو ہے وہ سطح کے اوپر بچھاتا ہے. ٹھیک ہے. سطح سمندر پر شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے، اور جو اس کے چیلے چانٹے اور جو اس کی ذریت اور جو اس کے افراد ہوتے ہیں وہ سارے اس کو رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. وہ اپنے اپنے کارنامے بتاتے ہیں. میں نے نماز سے روک دیا کسی کو، تو میں نے کسی کو طالب علم کو علم دین حاصل کرنے سے روک دیا. تو حدیث مبارک کے اندر الفاظ ہے کہ وہ شیطان کے جتنے بھی چیلے ہوتے ہیں، شیطان کے سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا ہے، جو فتنہ پیدا کرتا ہے، جس کا فتنہ زیادہ ہوتا ہے، وہ شیطان کا سب سے زیادہ مقرب ہوتا ہے. تو شیطان کا سطح سمندر پر تخت بچھانے کا تذکرہ یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے. اس اعتبار سے یہ ہے کہ وہ سطح سمندر کے اوپر کہیں ہوتا ہے. لیکن جو عام شیاطین ہیں، عام جنات ہیں، یہ کسی بھی گندی جگہ پہ، کسی بھی ویران جگہ پہ، بنجر جگہ پہ، جنگلات میں، صحراؤں میں اور سمندروں میں اور جزیروں میں ان کی رہائش گاہیں یہاں پر ہوتی ہیں. مدی چینل کے ناظرین کی کالز بھی موجود ہیں. جی کال چلا دیجیے. اگر کوئی آدمی برائی کر رہا ہو یا کوئی شرارتیں کر رہا ہو، کسی کو تکلیف دے رہا ہو، تو اس کو ایسے کوئی اگر شیطان کہے تو
اس کے بارے میں کیا حکم ہو؟ شخص معین کو تو شیطان نہیں کہنا چاہیے. شر انگیز اور شر پسند آدمی شیطان ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جو مسلمانوں کے عقیدے خراب کرنے والے ہیں ان کے لیے شیطان کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. جو اعلانیہ طور پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، فتنے پھیلاتے ہیں، ان کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن محض کہ کوئی اچھلتا کودتا ہے اور پھدکتا پھر رہا ہے اور اس کے لیے لفظ شیطان استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. دل آزاری کی صورت ہوگی تو گناہ بھی ہوگی. انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد ہے. شیطان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، شیطان ہے جنات میں سے ایک جن. ٹھیک ہے. اور انسانوں اور جنوں دونوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو جنات اور انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصود وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. اسی عبادت کا حکم شیطان کو بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نے سرکشی کی انتہا کر دی اور وہ بالکل شیطانیت کی انتہا کو پہنچ گیا، وہ اس کا میٹر ہے. اب یہ ہے کہ حکمت تکوینیہ، ایک یہ ہے حکمت تشریعیہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا اس پیدا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ کریں. ایک یہ ہے کہ شیطان ایسا ہوا کہ اس نے انکار بھی کیا، پھر وہ شیطان اکبر بنا، پھر اس کے بعد اس کی آگے شیطانیت پھیلی، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا، قدرت دی. یہ سب کیا ہے؟ تو یہ ہے لوگوں کا امتحان. انسانوں کا اور جنوں کا امتحان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدی کا سب سے بڑا نمائندہ تھا شیطان، اسے اور اس کی اولاد کو اور اس کے کنبے قبیلوں کو پیدا کیا. اس کے مقابلے کے اندر جو خیر کے سب سے بڑے نمائندے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی، پھر نبیوں کے بعد جو ان کے غلام، ان پر ایمان رکھنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. تو یہ دارالامتحان ہے جس کے اندر ایک طرف شر ہے اور دوسری طرف خیر ہے. اور بطور خاص ابلیس جو ہے، ابلیس کا اپنا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کیوں دعوت دیتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میری طرف، میری بات مانو، میرے کہنے پہ چلو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں تو جہنمی ہوا ہوں، اب میں بقیہ سب کو بھی جہنمی بناؤں گا. تو وہ لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کرنے اور ان کو بھی جہنم میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے یہ سلسلہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. آج کے سلسلے کے سوالات بہت ہی زیادہ دلچسپ تھے اور مجھے خود بھی بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے سلسلے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے، یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے، یہ علم روشنی